حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ ہو لا۔ خطیب بغدادی روایت کرتے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک زانو پر حسین بیٹھے تھے، ایک پر آپ کے شہزادے ابراہیم بیٹھے تھے، بیٹا ابراہیم اور شہزادہ حسین، دو شہزادے بیٹھے۔ جبرائیل امین حاضر ہوئے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقرئک السلام، اللہ پاک نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور اللہ پاک نے سلام کے ساتھ یہ فرمایا ہے میرے حبیب یہ دونوں شہزادے آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ایک دے دو ایک لے لو، ایک دے دو ایک رکھ لو، اور ایک کے بدلے دوسرے کا فدیہ کر دو۔ اللہ نے پیغام بھیجا ایک مجھے بھیج دو ایک خود رکھ لو۔ صحابی کہتے ہیں جب آقا علیہ السلام کو پیغام ملا کیوں نہ روؤں، فرماتے ہیں خدا کی قسم مصطفیٰ کے چشمان مقدس سے آنسو رواں ہو گئے، آپ نے ایک نگاہ حسین کو دیکھا تو رو پڑے، ایک نگاہ ابراہیم کو دیکھا رو پڑے، اور جبرائیل امین سے فرمانے لگے جبرائیل دیکھ اگر ابراہیم کو دیتا ہوں اللہ کے لیے، اگر ابراہیم کو دیتا ہوں اللہ کے لیے تو تنہا میں روؤں گا، ہائے ہائے ہائے، تنہا میں روؤں گا، اور اگر حسین کو دے دیتا ہوں تو میں تو روؤں گا ہی مگر میری فاطمہ بھی روئے گی، میں اپنا رونا برداشت کر سکتا ہوں فاطمہ کا رونا برداشت نہیں کر سکتا۔ سو بلے جبرائیل میرا بیٹا ابراہیم لے جا اللہ کے لیے، حسین میں رکھتا ہوں۔ آقا رو رہے تھے، حضور سے محبت کرنے والوں کو غم حسین میں رونا ہوگا، غم حسین میں یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ پھر حدیث میں ہے، حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں، حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں حدیث میں کہ میں مدینہ میں لیٹی تھی، 60 ہجری کا 61 ہجری کا وقت تھا، زمانہ تھا، حسین قافلہ اہل بیت لے کر کربلا گئے ہوئے تھے، کچھ خبر نہ تھی کہ وہاں کیا بیت گیا ہے۔ بعد ظہر کا وقت تھا، میں لیٹی تھی، گرمیوں کے دن تھے، فرماتی اچانک خواب میں تاجدار کائنات تشریف لے آئے، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبر اشعث اغبر وعلی رأسہ ولیتہ التراب وبیدہ قارورۃ فیہا دم، قلت ما لک یا رسول اللہ، قال شہدت قتل الحسین آنفا، میں نے خواب میں دیکھا آقا علیہ السلام کے سر انور اور ریش مبارک پر گرد تھی، پریشان حال تھے، ہاتھ میں شیشی تھی، اس میں خون تھا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا ام سلمہ ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہو۔ ام سلمہ کہتی ہے میں تڑپ اٹھی، آنکھ کھل گئی، دوڑی، اس مٹی والی شیشی کو اٹھا کے دیکھا وہ خون سے بدل گئی تھی۔ میں نے کہا قتل الحسین، حسین شہید ہو گئے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا، آپ کبھی حسن کبھی حسین اینا پیران تے کھڑا کی تو ہے، ہاتھ این نپے تے جھولا جھولا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پہاڑی پہ چڑھ بچے، پہاڑی کے لیے اتے آ، ان کو یوں اوپر لا رہے ہیں، یہاں لائے، پھر یہاں لائے، پھر یہاں لائے، پھر یہاں لائے، پھر یوں ہو گئے، اور ان کے ہاتھ پکڑ کے یہاں تک پہنچایا، یہاں، اور پھر آگے بڑھ کے بوسہ لے کر کہا اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی۔ عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ صحابہ جمع ہو گئے، آپ نے فرمایا سارا بیت المال نہ دسترخوان ہوتے رکھ دو، سارا انڈیل دو،
فبدا الیہ الحسن ابن علی، سب تو پہلے مال غنیمت دا مال لین واسطے امام حسن آئے. فقال یا امیر المومنین آتنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین. سب تو پہلے امام حسن آئے تو انہوں نے کہا امیر المومنین اے جڑا ساڑا حصہ بندا ہو دے جو دیو. فقال لہ الرہب والکرامہ. حضرت عمر ویکھ کے فرمان لگے جی مرحبا مرحبا، وہ تہاڑیاں عزتاں دیاں کیا باتاں جی. وَأَمَرَ لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، آپ نے فرمایا 1000 درہم امام حسن کو دیو. ثم انصرف، امام حسن کہے بدر الحسین ابن علی، پھر امام حسین آئے. فقال یا امیر المومنین آتنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین. کہنے لگے امیر المومنین جڑا حسین دا حق بندا او دیو. فقال لہ الرعب والکرامہ. فاروق اعظم کہنے لگے مرحبا مرحبا جناب، ساری عزتاں دے تسی مالک کو بادشاہ ہو، شکر ہے تسی تشریف لے آئے ہو. فامر لہ بألف درہم، آپ نے فرمایا 1000 درہم دیو حسین نو. فبدر ابنہ عبداللہ ابن عمر، انہاں دے پیچھے عبداللہ بن عمر آ گئے، حضرت عمر دے صاحبزادے. فقال یا امیر المومنین آتنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین. کہنے لگے امیر المومنین اور جڑا میرا حق بندا ہے ابا جی او مینوں دیو. فقال لہ الروح اور والکرامہ، آپ نے فرمایا پترا تینوں ہی مرحبا، تو ہی اس دا مالک. وامر لہ ب500 درہم، آپ نے فرمایا انہوں 500 درہم دیو. فقال یا امیر المومنین انا رجل مشید اضرب بالسیف بین یدی رسول اللہ والحسن والحسین طفلان یدرجان فی سکک المدینہ توتیہم الفا الفا وتوتنی ب500. اے تے روٹی ٹکر دے جھگڑے نا، صحابہ تے اہل بیت دے جڑے جھگڑے امام کہنے لگے جدو 500 درہم دیتے نا تے حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے جناب میں رسول اللہ دے سامنے جہاد کیتا تلوارا لے کے میں میدان وچ گیا، اس ویلے حسن تے حسین مدینہ پاک دی گلیاں وچ بچے سن چل دے سن تے میں ایڈا مضبوط آدمی مینوں 500 تے انہاں نوں 1000. آپ نے فرمایا نعم، ہاں ہاں ٹھیک ہے نا، تینوں سمجھ کوئی نہیں. جی حسن تے حسین جا حصہ لینا ہی نا تے فاتنی بے ابن کا ابیہما و امن کا امہما و جدن کا جدہما و جدتن کا جدتہما و امن کا امہما و خالن کا خالہما و خالتن کا خالتہما. اس تو بعد کیڑے جھگڑے رہ گئے؟ فرمایا ہاں ہاں تجھے پتہ نہیں کہ میں نے ان کو کیوں دیا؟ تجھے پتہ نہیں اگر تو ان جیسا حصہ اتنا لینا چاہتا ہے تو فاتنی پھر میرے کو لیا. حسن تے حسین جگہ پہلے پیو لیا، پھر انہاں جیسی امی جان لیا، پھر انہاں جیسے نانے لیا، پھر انہاں جیسی نانی لیا، پھر انہاں جیسا چاچا لیا، پھر انہاں جیسا ماموں لیا، پھر انہاں جیسی خالہ لیا. کیوں جی؟ آپ نے فرمایا جا انہاں جیسے تو رشتے نہیں لے آ سکتا. فاما ابوہما فعلی المرتضی واما امہما ففاطمۃ الزہرا وجدہما محمد المصطفیٰ وجدتہما خدیجۃ الکبریٰ وعمہما جعفر بن ابی طالب وخالہما ابراہیم ابن رسول اللہ وخالتہما رقیہ وام کلثوم ابنۃ. صحابی رسول تھے، وہ صحابی رسول تھے، اور جس سے ٹکر ہوئی وہ صحابی رسول نہیں تھا. وہ کچھ بھی ہو، وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں سے اٹھنے والی گرد اور اس گرد سے بھی مس ہونے والے ریت کے ذروں کے برابر نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے روح مصطفیٰ کی زیارت کی تھی، مصطفیٰ کے کندھوں پر بیٹھنے کا اعزاز حاصل کیا تھا. یہ تو حسین وہ ہیں. میں نے ایک روایت پڑھی تھی ڈاکٹر صاحب کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں کھیل رہے، کسی بات پہ تھوڑی سی
دونوں میں ایک کشیدگی کی صورت پیدا ہوئی تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرا جوش میں آ کر فرمایا کہ تم کیا بات کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ تم مجھ سے کیا بات کر سکتے ہو؟ تم تو میرے نانا کے غلام کے بیٹے ہو۔ سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے تھے، بات ذرا دل پہ جا کے لگی اور تیر بن کے لگی، تھوڑا سا غصہ آ گیا، بھاگے ہوئے گھر چلے گئے اور بارگاہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں عرض کیا کہ ابا مجھے آج حسین نے تانا دیا ہے۔ فرمایا کیا کہا؟ عرض کیا ابا انہوں نے مجھے کہا کہ تم میرے نانا کے غلام کے بیٹے ہو۔ سیدنا فاروق اعظم، وہ فاروق اعظم کہ جس کی عظمتوں کے سامنے کیسر و کسرا پیوند خاک ہو گئے، اور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں زبان نبوت سے یہ ارشاد فرمایا کہ اس میرے صحابی کی، اس میرے جلیل القدر صحابی کی یہ عظمت ہے کہ جس راستے سے گزرتا ہے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ شیطان کا اور فاروق اعظم کا ملاپ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، ملاپ ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ وہ فاروق اعظم کے راستے میں ان سے مڈ بھیڑ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو ان کے راستے میں آ نہیں سکتا ہے۔ اس عظمت اور جلالت والا فاروق اعظم جس کی تائید میں اللہ رب العالمین نے آیات قرآنیہ کو نازل فرمایا، وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا کیا واقعی حسین نے یہ بات کہی ہے رضی اللہ تعالی کہ تو میرے نانا کے غلام کا بیٹا ہے؟ نے کہا ہاں یہ کہا ہے۔ فرمایا اگر یہ کہا ہے تو پھر کاغذ اور قلم ہاتھ میں لو اور حسین کی بارگاہ میں جاؤ اور انہیں کہو کہ جو آپ نے فرمایا وہ لکھ کے دے دو، وہ لکھ کے دے دو۔ یہی حسین کا لکھا ہوا میرے لیے جنت کی ضمانت اور توشہ آخرت بن جائے گا۔